سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورۃ النساء آیت نمبر 36. یعنی اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم فرماتا ہے. گویا کہ خالق کے بعد مخلوقات میں سے اولاد پر سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہوتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اہم واجبات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، جبکہ ان کی نافرمانی کرنا اور ان سے ناروا سلوک کرنا ہلاک کرنے والی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ایک اہم تعلیم بھی ہے اور عظیم اخلاق میں سے اہم خلق بھی ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. مگر عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن سلوک کا یہ سلسلہ صرف ان کی وفات تک ہی محدود ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ منقطع ہو جاتا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ ایک بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے ساتھ نیک معاملہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت کے نصوص سے ملتی ہے. لہٰذا آج ہم اس نشست میں ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے سے اولاد فوت شدہ والدین کے حق میں نیک معاملہ کر سکتے ہیں. ان کاموں میں سے پہلا کام ہے کہ ان کے حق میں دعا و استغفار کیا جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کے حق میں دعا مانگا کریں. نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یعنی اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور میرے ماں باپ کو اور ان مومن مردوں اور عورتوں کو بھی جو میرے گھر میں داخل ہوں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ اور دیگر مومنوں کو بھی حساب قائم ہونے والے دن بخش دے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك. شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اسے صحیح قرار دیا. یعنی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ اس کو جواب دیا جائے گا کہ تیری اولاد کی دعا و استغفار کرنے کے سبب سے. اس کے علاوہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقطع نہ ہونے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، یعنی اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اب اس کے بعد جو دوسرا کام ہے کہ ان کا قرض ادا کیا جائے. سنن نسائی کتاب البیوع کی حسن درجے کی روایت یوں نقل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم قتل ثم احی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دین. یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، جبکہ اس کے ذمے قرض واجب الادا ہو، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کے ذمے واجب الادا قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے.
یہاں اس حدیث سے قرض کا جنت میں جانے سے رکاوٹ بننے کی صراحت ہوئی ہے، جبکہ دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، یعنی شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ لہذا اولاد کو والدین کا قرضہ چکانے کو پہلی ترجیح دینی چاہیے۔ اسی طرح ان کاموں میں سے تیسرا کام ہے والدین کی مانی ہوئی نظر یا کفارہ کو پورا کرنا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نقل ہوا ہے؟ فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولی، یعنی اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے۔ اسی طرح ایک صحابی کو جو کہ اپنے بھائی شبرمہ کی طرف سے حج کرنے لگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا جی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، یعنی پہلے اپنی طرف سے حج ادا کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ مشاہدہ کے لیے سنن ابی داؤد کتاب المناسک۔ لہذا والدین پر واجب یا نذر کا حج و عمرہ اولاد ان کی زندگی میں ان کے عذر کی وجہ سے یا ان کے وفات کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ ان کاموں میں سے چوتھا کام ہے ان کی جائز وصیت کو عملانا۔ اولاد پر حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی وصیتوں کو پورا کرے۔ اگر وہ وصیت واجب ہو تو بری ذمہ ہونے کے لیے جلدی کرے، اور اگر مستحب وصیت ہو تو بھی اجر و ثواب کے لیے اس میں جلدی کرے۔ البتہ ناجائز یا ناروا وصیت کو پورا نہ کیا جائے۔ پانچواں کام ہے والدین کی طرف سے صدقہ کرنا۔ اولاد اگر اس نیت کے ساتھ صدقہ کرے کہ اس کا اجر و ثواب والدین کو ملے تو ایسا کرنا جائز ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الوصایا میں آیا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی جبکہ وہ خود اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت وانا غائب عنها اینفعها شیء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم۔ قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال جب ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا، کیا اگر میں کوئی چیز اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اب جو چھٹا کام ہے وہ ہے والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صحیح بخاری کتاب البر والصلہ والآداب میں روایت آئی ہے جس کا مفہوم یوں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ کے راستے میں ایک اعرابی شخص ملا۔ ابن عمر نے ان کو سلام کیا اور جس گدے پر سوار تھے اس پر اعرابی کو سوار کیا اور اپنے سر پر جو امامہ تھا وہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ ابن دینار کہتے ہیں ہم نے ان سے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے، یہ اعرابی لوگ تو تھوڑے دیے پر ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس پر ابن عمر نے کہا اس شخص کا والد حضرت عمر یعنی میرے والد کا محبوب دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے والدین کے ساتھ حسن سلوک ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جن کے ساتھ اس کے والد کو محبت تھی۔ لہذا معزز سامعین، یہ تھے وہ چند کام جن کے ذریعے سے اولاد والدین سے ان کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک کا معاملہ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ والدین ہر حال میں اولاد کے حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں، چاہے زندہ ہو یا فوت شدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہوں ان کو صحیح ایمان عطا کرے اور ان کو سلامت رکھے،
اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں ان کو مغفرت کرے اور ان پر رحم کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر